چلیے جی، کہتے ہیں کتاب الایمان، اس کے بعد کہتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ کتاب کے بعد کیا لے کر آئے ہیں امام بخاری؟ باب۔ کتاب کے بعد امام بخاری کیا لے کر آئے ہیں؟ ہر کتاب، بخاری شریف ایک کتاب ہے، کتاب کے اندر کئی کتابیں ہیں، اور پھر ہر کتاب کے اندر کئی ابواب ہیں۔ اور امام بخاری کی خوبی یہ ہے کہ امام بخاری کوشش کرتے ہیں کہ باب جو بنے وہ بھی قرآن کی کوئی آیت ہو، یا نبی السلام کی کوئی حدیث ہو، یا صحابی کا کوئی قول ہو، یا تابعی کا کوئی قول ہو، اور کئی دفعہ اس کے علاوہ بھی بنا دیتے ہیں وہ۔ لیکن یہ امام بخاری ہیڈ لائن، باب، سرخی، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کوئی آیت بن جائے، کوئی حدیث بن جائے، کوئی صحابی کا قول بن جائے، کتابی کا قول بن جائے، کوئی ایسی چیز بن جائے۔ اب دیکھیں یہاں پہ باب کس کو بنایا ہے؟ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ باب یہ ہے کہ نبی السلام کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ۔ یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ حدیث آگے آئے گی، یہاں پہ اشارہ کر دیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ۔ وہ 5 چیزیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، روزے رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس باب کا کتاب سے کیا تعلق ہے جی؟ کتاب تھی ایمان، اور باب بن گیا بنی الاسلام۔ حدیث میں گفتگو ایمان کے بارے میں نہیں ہو رہی، کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اسلام کے بارے میں۔ تو یہاں پہ مجھے پھر یہ بھی بتانا پڑے گا مسئلہ آپ کو کہ ایمان اور اسلام ان دونوں میں آپس میں کیا تعلق ہے۔ آپ کس مسئلے پہ گفتگو ہونے لگی ہے؟ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ہر مسلمان مومن ہے اور ہر مومن مسلمان ہے، لیکن جب کہیں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جملے میں اسلام اور ایمان کا لفظ آ جائے، پھر اسلام کا معنی اور ہوتا ہے اور ایمان کا معنی اور ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب یہ کہا جائے ہندوستانی لوگ، ہندوستانی میں ہندو نہیں کہہ رہا، ہندوستانی لوگ، تو بہت سی لوگوں کے ہاں اس میں پاکستانی بھی شامل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس سے مراد کس کو لیتے ہیں؟ ہندوستان میں رہنے والے کو بھی اور پاکستان میں رہنے والے کو بھی، باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بہت سے لوگ ایسا لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ آدمی کہہ دے ہندوستان اور پاکستان، اب ہندوستان کے لفظ میں پاکستان داخل ہے؟ اب داخل نہیں ہے۔ جب ہندوستان اور پاکستان ایک ساتھ کہہ دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا معنی اور ہے، پاکستان کا معنی اور ہے۔ سمجھ رہے ہیں علماء کرام کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہی صورتحال ہے ایمان اور اسلام کی، کہ جب کوئی کہے اسلام اور ایمان، تب ایمان کا معنی اور ہے، اسلام کا معنی اور ہے۔ اور جب کہا جائے کیا؟ جب کہا جائے اسلام اکیلا، آپ پوچھا جائے آپ کا دین کیا ہے، آپ لکھتے ہیں اسلام، تو اسلام سے مراد اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ اور آپ لکھتے ہیں اگر ایمان، تو ایمان سے مراد ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مشکل تو نہیں کام ہوتا جا رہا؟ اصل میں ایمان نام ہے پھر اس موقع پہ دلی عمل کا، کس کا؟ اللہ پہ ایمان لانا، فرشتے واقعی ہیں، رسول واقعی آئے تھے، یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں ہوتی ہیں۔ یہ ہے ایمان، مان لینا، تصدیق کر دینا۔ اور اسلام پھر نام ہوتا ہے ظاہری اعمال کا، کس کا؟ جو نظر آتے ہیں۔ حج نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا؟ روزے افطاری کرتے ہوئے، سحری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں آپ نظر آتے ہیں، ظاہری اعمال۔ اور گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ گواہی لوگ سنیں گے۔ تو یہ ہے اسلام، پھر نام کیا ہوتا ہے؟ ظاہری اعمال کا، اور ایمان نام ہے کس چیز کا؟ دلی تصدیق کا۔ فرق سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو یعنی کہ مومن نہیں سمجھتے۔ مومن
وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے گروپ کو، اور دوسرے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ مسلمان. ان کو مسلمان مانتے ہیں، مومن نہیں مانتے. تو چونکہ ان کے ذہن میں یہ فرق ہوتا ہے. اور اللہ نے بھی قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ فرق کیا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک جگہ پہ لفظ آ جائیں تو پھر فرق ہوتا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا، بدویوں نے کہا، صحرا نشین جو اونٹوں کے ساتھ جنگلوں میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے. اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا، تم ایمان، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، مومن نہ کہو اپنے آپ کو. یہاں پہ اللہ نے فرق کیا کہ نہیں کیا؟ یعنی کہ ایمان ابھی، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ نے کہا ابھی ایمان صحیح معنوں میں تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تم تھوڑے تھوڑے شک میں ہو. اگر اسلام کو غلبہ مل گیا تمہارا ایمان پکا ہو جائے گا، اور اگر اسلام کو غلبہ نہ ملا تو پھر پتہ نہیں تمہارے ایمان کا کیا بنے گا. تمہارا ایسا ایمان ہے. تو اس آیت میں اللہ نے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے. لیکن عام حالات میں اسلام، اس میں اسلام بھی داخل ہے، ایمان بھی داخل ہے، اور ایمان کے لفظ میں ایمان بھی داخل ہے، اسلام بھی داخل ہے. یہ واضح ہو گیا جی. اب دیکھیں امام بخاری کہتے ہیں باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے تو یہ اسلام ایمان بھی ہے، ایسا ہی ہے. اور اسلام میں 5 چیزیں کون سی ہیں؟ گواہی دینا، نماز قائم کرنا. اب زیادہ نمازیں پڑھیں گے تو ایمان بڑھے گا کہ کم ہوگا؟ اور نماز نہیں پڑھیں گے تو؟ اور زکوٰۃ دیں گے تو ایمان بڑھے گا، نہیں دیں گے تو؟ ایسے ہی ہے نا. روزے رکھیں گے تو ایمان بڑھے گا، نہیں رکھیں گے تو یہ امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں اس حدیث سے بھی کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. اور یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان میں اعمال داخل ہیں. ایمان میں اعمال، نماز عمل ہے کہ نہیں ہے؟ گواہی دینا عمل ہے. یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب زبان سے بات کریں گے تو یہ تو عمل ہو گیا نا. اور ایسے ہی نماز پڑھنا، زکوٰۃ وغیرہ دینا، اس لیے امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں وَهُوَ، وَهُوَ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ، ایسے ہی ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ کون؟ کس کی باتیں ہو رہی تھی پیچھے؟ ایمان کی. کس کی باتیں ہو رہی تھیں؟ ایمان کی. کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، ایمان جو ہے یہ قول ہے، وَفِعْلٌ یہ عمل ہے. یزید بڑھتا ہے، ینقص کم ہوتا ہے. اچھا جی، میں نے جو ایمان کی تعریف بتائی تھی اس میں کتنی چیزیں تھیں؟ 4. اور امام بخاری کتنی لے کر آئے ہیں؟ امام بخاری نے ایک کم کر دی ہے. امام بخاری نے کم کر دی ہے نا. عام طور پہ علماء کرام جب ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ 4 چیزیں لے کر آتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. کیا؟ دلی تصدیق، اعتقاد بالقلب، دلی تصدیق. نمبر 2 قول باللسان، زبان کے ساتھ اقرار. نمبر 3 عمل بالجوارح، اعضاء کے ساتھ عمل. اور نمبر 4 یزید و ینقص، کہ یہ ایمان اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ناقص ہو جاتا ہے. لیکن امام بخاری ایک لفظ کم لے کر آئے ہیں. تو علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ امام بخاری جب کہتے ہیں نا قول و فعل، تو ان کی مراد یہ ہے کہ قول بالقلب، قول میں دونوں چیزیں داخل ہیں. دلی بات، کہتے ہیں وہ اعتقاد کا لفظ قول میں آ گیا ہے. اعتقاد کا لفظ کس میں آ گیا؟ قول میں. یعنی کہ دل کا کہنا اور زبان کا کہنا دونوں اس میں آ گیا. اور ایسے ہی فعل میں دل کا عمل اور اعضاء کا عمل، تو ان دونوں میں وہ جو دلی تصدیق تھی وہ دونوں میں آ گئی ہے. اور آگے پھر امام بخاری نے کہہ دیا یزید و ینقص، کہ یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. ہاں جی، سمجھ گیا امام بخاری کا یہ. اب امام بخاری اس کے حق میں دلیل لے کر آئے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں قال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. یہ آیت ہے جی سورۃ الفتح کی، آیت نمبر 4. سورۃ الفتح کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 4.
اس ایت کو لا کر امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے بھی بتایا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، یزداد زیادہ ہوتا ہے۔ ایت کیا ہے؟ ایت کا پورا میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ ایت کس موقع محل سے تعلق رکھتی ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سن 6 ہجری میں خواب آیا تھا۔ کیا خواب آیا تھا؟ کون بتائے گا؟ کیوں بیٹا کیا خواب آیا تھا؟ کوئی چھوٹا بچہ بتائے کیا خواب آیا تھا سن 6 ہجری میں؟ چلو بڑا ہی بتا دے، چھوٹا نہیں بتا رہے تو۔ ہاں، یہ خواب آیا تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور 6 سال سے آپ مکہ سے نکلے ہوئے تھے۔ آپ تو مکہ کو ترس رہے تھے، ایک تو اس لیے کہ مکہ عظیم شہر ہے، ایک اس لیے جہاں پہ بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، جہاں بڑی یادیں وابستہ ہیں، تو آپ تو مکہ کو ترس رہے تھے۔ خواب آیا کہ آپ طواف کر رہے ہیں، تو نبیوں کے خواب کیا ہوتے ہیں جی؟ دین ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ میرا خواب ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو۔ میں اگر بطور پیر کسی کو کہہ دوں کہ مجھے خواب آیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو ذبح کرنا چاہیے؟ اپنے بیٹے کی بجائے ایسے پیر کو نہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ میرے یا میرے استاد کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جن کے خواب دین ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ اسی لیے جب ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ذبح کرنے کے لیے کوشش کی کہ نہیں کی؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ حکم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب خواب آیا کہ آپ طواف کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، تو آپ نے اعلان کر دیا جی میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ جانا ہے تیار ہو جائے۔ تو صحابہ کرام تیار ہو گیا، 400 صحابہ کرام۔ اور یہ سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ کیوں؟ مسلم کافروں سے لڑائی تھی، جنگ ہو رہی تھی۔ جن سے جنگ ہے ان کے پاس آپ ان کے شہر میں کیسے داخل ہوں گے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ پہ حملہ کر دیں، اور آپ کی تعداد بھی کم ہے، قوت کے لحاظ سے بھی آپ کمزور ہیں۔ تو یہ آزمائش تھی مسلمانوں کی، یہ ان کی آزمائش ہو رہی تھی۔ تو جن کا ایمان بڑا وہ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے روک لیا، حدیبیہ پہ روک گئے تھے نا۔ جو جدہ سے جب جائیں مکہ، تو راستے میں کون سی جگہ آتی ہے جس کو آج حدیبیہ کہتے ہیں؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ کوئی تو بتائے، ایسے نہ کریں، ایک آدمی تو بتا دے۔ شمیسی کیا کہتے ہیں؟ آئندہ کبھی جب جدہ سے آپ جائیں گے نا، تو مکہ جاتے ہوئے راستے میں جو جگہ آئے گی نا، شمیسی، یہ ہے حدیبیہ۔ یہاں پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہاں سے اپنے سفیر کو آپ نے مکہ بھیجا تھا کہ مذاکرات کیے جائیں، ہمیں آنے دیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم پرامن طواف کرنا چاہتے ہیں، پرامن عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مکہ والوں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور پھر یہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ کے سفیر جناب عثمان ابن عفان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ لگتا ہے آپ لوگوں کو نیند آ رہی، بس کر دیں۔ ہاں جی، شہید کر دیا ہے۔ جناب عثمان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کرام کو کس کام کے لیے آپ لے کر آئے تھے؟ عمرے کے لیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، کون میرا ساتھ دے گا؟ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اب جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پہلے عمرہ بھی مشکل نظر آ رہا تھا، اب اوپر سے بیعت جناب۔ تو یہ ایمان اس موقع پہ مسلمانوں کا بڑا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اس آیت میں، لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم۔ اب میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں پوری آیت کا۔ هو الذی، اللہ وہی ہے، انزل السکینۃ، جس نے سکون نازل کیا، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں۔ اس وقت سکون کی ضرورت تھی۔ لِيَزْدَادُوا، کیوں اللہ نے ان کے دلوں میں سکون کیوں نازل کیا؟ فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ایمان پہلے بھی تھا، فرمایا اب اللہ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ تو امام بخاری یہ آیت کیوں لے کر آئے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کیوں بیٹا آپ بتائیں گے امام بخاری یہاں پہ اس آیت کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ کون بتائے گا جی؟ جی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، یہی سچا عقیدہ ہے، اس کے حق میں دلیل لے کر آئے ہیں۔ دوسری آیت امام بخاری پھر لے کر آئے ہیں، آپ کی کتاب میں موجود ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى۔ اہتدوا، جو ہدایت قبول کر چکے، اہتدوا جو ہدایت قبول کر چکے، تو جو ہدایت قبول کر چکے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ ان کی ہدایت میں کیا کرتا ہے؟
جی ہاں، یہ اللہ کا نظام ہے، جو ایک نیکی کرے اللہ اس کو دوسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں، تیسری نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت جو بدلہ دیں گے وہ دیں گے، دنیا میں جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو ایک اور نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہدایت قبول کر لی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ایمان کا نام ہے نا، ہدایت کس کا نام ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں ہدایت میں ان کو بڑھا دیتا ہوں، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تیسری آیت سورہ محمد ہے، آیت نمبر 17 سورہ محمد، والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ اہتدوا جنہوں نے ہدایت قبول کر لی، زادہم ہدی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، وآتاہم تقواہم اور اللہ نے ان کو تقوی دے دیا۔ اچھا جی، جو آیت کا پہلا حصہ ہے اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ اللہ جب ہدایت میں اضافہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تقوی دیتے ہیں تو تقوی اس کا درجہ ایک نہیں ہوتا۔ غیبت سے بچنا، دور رہنا، یہ بھی تقوی ہے، شرک سے دور رہنا وہ بھی تقوی ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کے کئی درجات ہیں، اور جب تقوی کے درجات ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے بھی درجات ہیں۔ تقوی کے درجات ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کے بھی درجات ہیں، اور تقوی کا معیار ایک نہیں ہوتا، کوئی زیادہ متقی ہوتا ہے، کوئی کم متقی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ کوئی جو ہے شراب سے تو بچتا ہے، زنا سے نہیں بچتا، کوئی زنا سے بچتا ہے تو شراب سے نہیں بچتا، کوئی دونوں سے بچتا ہے۔ کیا سب کا تقوی ایک جیسا ہے؟ تقوی مختلف ہو گیا نا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، تو ایسے ہی ایمان کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ آگے اس کے بعد امام بخاری آیت لے کر آئے ہیں، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 31 ہے، 31 سورہ مدثر کی آیت نمبر 31۔ اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جہنم کے فرشتوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم کے فرشتے کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں کیوں بتائی ہیں؟ تاکہ مومنوں کا ایمان بڑھ جائے، تاکہ مومنوں کا ایمان، جی ہاں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ معلومات دیتے ہیں جنت کے بارے میں، جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی، اور جہنم اتنی خطرناک ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی، تو یہ چیزیں سن کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اور اللہ نے تو صاف صاف کہہ دیا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان میں بڑھا دے، ان کے ایمان میں اضافہ کر دے۔ تو اس ایسے بھی پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا ہے، اور جو چیز بڑھتی ہے وہ پھر کم بھی ہوا کرتی ہے، یہ بھی ساتھ یاد رکھیے گا۔ چلیں جی آگے اگلی آیت سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 124، ایکم زادتہ ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا۔ اس آیت کی پیچھے سے مجھے وضاحت کرنا پڑے گی، پھر آپ اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورت آسمانوں سے نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، تو منافق لوگ کہتے ہیں، کون لوگ کہتے ہیں بیٹا؟ منافق لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں لو جی نئی وحی نازل ہو گئی ہے، کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ منافق کیا کہتے ہیں؟ کس کے ایمان میں؟ وہ کس انداز میں کہتے ہیں؟ طنز کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے۔ اللہ نے جواب دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو مومن ہیں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نئی نازل ہونے والی وحی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ نے کہا جو سچے مومن ہیں، منافق نہیں ہیں، نئی وحی سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل، ہم جس آیت کی تفسیر نہیں جانتے، جب اس کی تفسیر جان لیتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس نئی آیت کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھ لینے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہی بات اللہ نے یہاں مومنوں کے بارے میں کہی ہے کہ جو مومن ہیں، نئی نازل ہونے والی وحی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے،
اور وہ سن کے یہ سب شیرون خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 173 173 فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، اس آیت کو بھی میں شروع سے بیان کروں گا، اور یہاں پہ موقع ہے غزوہ احد کا۔ کون سا موقع ہے؟ احد کی لڑائی میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جی 70۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اور وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کی اپنی غلطی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹے سے درے پہ 50 صحابہ کرام کھڑے کیے تھے اور ان سے کہا تھا تم نے اپنی جگہ خالی نہیں کرنی جو بھی ہو جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں، کافر بھاگ رہے ہیں، ان میں سے 40 لوگ پہاڑی چھوڑ کے نیچے آ گئے، تو پھر اس سائڈ سے کافروں کو حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اب ہوا یہ کہ کافر واپس جا رہے ہیں، آگے چل کر ان کو خیال آیا کہ بھئی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو بڑی طاقت ہیں، مسلمان چھوٹی طاقت ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ ان کو ختم کر دیتے، بالکل کوئی مسلمان باقی نہ رہتا، یا کم از کم مدینہ پہ قبضہ کرتے، یا ان کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کرتے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ سوچنے لگے کہ دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی، مسلمان 70 شہید ہوئے ہیں، ٹوٹل تھے کتنے؟ 1000۔ 1000 میں سے 70 شہید ہو جائیں تو 150 200 زخمی بھی تو ہوگا نا، ایسے ہی ہے۔ اب بتائیے کون سا مسلمان گھرانہ ہوگا جو پریشان نہیں ہوگا؟ ہر گھر میں یا تو کوئی شہید ہوا ہے، بچے یتیم ہو چکے ہیں، عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، یا مریض پڑا ہوا ہے، کسی کی انگلی کٹی ہوئی ہے، کسی کے سر پہ زخم ہے، کسی کے چہرے پہ زخم ہے، کسی کے پاؤں پہ زخم ہے، کیا صورتحال ہوگی؟ ہاسپٹل بھی ابھی نہیں تھے، مریض کو لے کے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی عالم میں نبی اسلام نے اعلان کر دیا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے اس کے پیچھے جانا ہے۔ بتائیے کیا حالت ہوگی؟ کیوں جی کیا حالت ہوگی؟ تو اس موقع پہ مسلمانوں کو ڈرایا گیا، مسلمانوں سے کہا گیا اوے دھیان سے، وہ بڑی طاقت ہیں، وہ تو واپس تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم ان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تو مسلمان ڈرے نہیں، بلکہ یہ دھمکیاں سن کر، یہ افواہیں سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، کہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ کون سے لوگ؟ مکہ کے مشرک۔ کون لوگ؟ مکہ کے، تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، ان دھمکیوں نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، ڈٹ گئے، ہم جائیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں بتاتے ہو کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، پھر کیا ہوا؟ ہمارا بھروسہ کس پہ ہے؟ حسبنا اللہ، اور اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اور کس قدر وہ کارساز ہے۔ تو یہاں پہ کیا پتا چلا؟ اس ایسے ایمان بڑا کہ نہیں بڑا؟ ان کا ایمان کا لیول اوپر گیا کہ نہیں گیا؟ گیا۔ چلیں جی آگے ایتوں میں سے آخری ایت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب جو آیت ہے اس کا تعلق سورہ احزاب سے ہے، آیت نمبر 22، 22 نمبر آیت سورہ احزاب۔ اچھا جی یہ کون سا موقع ہے جی؟ یہ ہے احزاب کا موقع، غزوہ خندق، وہ لڑائی جس لڑائی میں مدینہ میں مسلمانوں نے کیا کھودی تھی؟ خندق کھودی تھی۔ اچھا احد کی باری تھی، احد کی لڑائی کس سال تھی؟ سن 3 ہجری، بہت اچھے۔ اور احزاب کی لڑائی سن 5۔ اچھا احد کی لڑائی میں دشمن ایک تھا، کون؟ مکہ کے لوگ۔ احزاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پارٹیاں، کئی پارٹیاں۔ اس دفعہ دشمن ایک نہیں تھا، بہت سے لوگ متحد ہو کے آئے تھے کہ یہ مسلمان پھیلتے چلے جا رہے ہیں، فتنہ ختم نہیں ہو رہا، اس دفعہ ہم نے مل کے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو صورتحال بڑی خطرناک تھی۔ آپ نے سنی ہوگی وہ حدیثیں کہ جب خندق کھود رہے تھے
تو نبی علیہ السلام بھوکے، کئی صحابہ کرام نے پیٹ پہ کیا باندھے ہوئے تھے؟ پتھر، اور نبی اسلام کتنے پتھر باندھے ہوئے تھے؟ 2۔ کھانے کو کچھ ملتا نہیں، اور ایک خندق کھودی نہیں گئی تو آپ کو بلایا گیا تو آپ نے خندق کھودی، چنگاریاں نکلیں تو آپ نے خوشخبریاں سنائیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا، روم فتح ہوگا، ایران فتح ہو جائے گا، وہ خزانے ہمارے ہاتھ آئیں گے۔ اب جو مسلمان تھے یہ باتیں سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور منافق کیا کہنے لگے؟ سن لو، صورتحال یہ ہے کہ پیشاب کرنا ہمارا مشکل ہو گیا ہے کہ باہر جائیں کہ دشمن نہ آ جائے، اور باتیں کیا سنائی جا رہی ہیں ایران اور روم کی۔ تو اس صورتحال کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ اس صورتحال نے مسلمانوں کو نہیں ڈرایا، یعنی کہ عام جو منافق تھے وہ تو ڈر گئے، وہ تو نبی اسلام کیونکہ بظاہر تو مسلمان تھے نا، بظاہر تو اب نبی اسلام کے پاس آ کے بہانے کرتے، جی ہمیں رخصت دیں، ہم نہیں وہاں جا سکتے، ہمارا مسئلہ ہے پیچھے بچوں کا، عورتوں کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ، بہانے کرتے رہے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے یہ جماعتیں دیکھیں، قالوا، کہنے لگے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا میں تمہاری مدد کروں گا، لگتا ہے کہ وہ لمحہ آ گیا۔ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا، لگتا ہے کہ وہ لمحہ آ گیا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کہنے لگے اللہ سچا، اللہ کے رسول سچے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمًا، اور اس صورتحال نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور ان کی اطاعت میں اضافہ کر دیا۔ پہلے سے زیادہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے لگے، اللہ کے رسول کی آرڈرز ماننے میں ان کا جذبہ بڑھ گیا۔ تو یہ ہے ایمان کا بڑھنا۔ امام بخاری 8 آیتیں لے کر آئے ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 8 آیتیں لے کر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، اور جب بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کم بھی ہوتا ہے۔ جو چیز بڑھے گی وہ کم بھی ہوگی۔ جن چیزوں کے بڑھنے سے، جن چیزوں کے پائے جانے سے وہ چیز بڑھتی ہے، وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ اب نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، نیکیاں نہیں ہوگی تو ایمان کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ روزے رکھیں گے ایمان بڑھے گا، نہیں رکھیں گے کم ہوگا۔ گناہ کریں گے تو ایمان کم ہوگا، گناہوں سے بچیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ امام بخاری کا مقصد ہے، ایمان کے بارے میں یہ چیزیں انہوں نے ہمیں سمجھائی ہیں، اور آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ کل آج کچھ مقدمات تھے، کوئی امام بخاری کے بارے میں باتیں تھیں، کچھ صحیح بخاری کے بارے میں باتیں تھیں۔ انشاءاللہ کل سے یہ باقی گفتگو ہم مکمل کریں گے۔ آج کچھ تھکاوٹ بھی تھی، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کل آپ اسی جذبے سے آئیں گے جس جذبے سے آج آپ آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں۔ مجھے اتنی تعداد دیکھ کے یہاں بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کے وقت میں برکتیں ڈالے، آپ لوگوں کے ایمان میں برکتیں ڈالے، اللہ آپ کی اولاد کو نیک بنائے اور ان کو توحید پہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی کامیابیوں سے آپ کو نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب موت دے ایمان پہ دے، اسلام پہ دے، توحید پہ دے۔ تو مجھے امید ہے کہ کل آپ مایوس نہیں کریں گے۔ ایسے ہی ہے نا، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، ایمان کو نیچے نہ جانے دیں، ایمان کا لیول بڑھنا چاہیے۔ کل اس سے زیادہ ہو، آپ کے دائیں بائیں کوئی ایک اور بھی ہو، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی بھائی، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔